كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. ببركة إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد كلما ذكره الذاكرون وصل على محمد كلما غفل عن ذكره الغافلون. فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم. دعا إلى الله فالمستمسكون به مستمسكون بحبل غير منفصم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. ثم الرضا عن أبي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبیبک خیر الخلق کلہم. حمد و صلات کے بعد تمام تر تعریفات، تمام تر حمد و ثنا صرف اور صرف اسی ذوالجلال والاکرام کے لیے ہے جس نے لفظ کن سے کائنات کی تخلیق فرمائی. تمام زبانوں کی حمد و ثنا صرف اور صرف اسی رب قدیر کے لیے ہے جس نے انسانوں کے رشد و ہدایت کے لیے انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کو مبعوث فرمایا کہ وہ نفوس قدسیہ کاملہ دنیا میں آ کر اللہ کی وحدانیت اور اپنی رسالت لوگوں تک پہنچاتے رہے. کروڑ حق کروڑ صلاۃ و تسلیم ہو حضور سرور انبیاء حبیب کبریا شفیع روز جزا علیہ التحیۃ والثناء کی بارگاہ میں کہ آپ تمام انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کے اخیر میں تشریف لائے اور آپ نے آ کر تمام بنی نوع انسان کو اخوت و بھائی چارگی، ملنساری، اخلاق، بردباری، اعلیٰ ظرفی، اعلیٰ کردار کا درس و پیغام دیا. حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن انتہائی گرمی میں 3 ایسے افراد ہوں گے جنہیں رب کے عرش کا سایہ نصیب ہوگا. 3 ایسے افراد ہوں گے جنہیں رب کے عرش کا سایہ نصیب ہوگا. قیل من ہم یا رسول اللہ، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ کون لوگ ہیں جنہیں رب کے عرش کا سایہ نصیب ہوگا؟ آپ نے فرمایا پہلا وہ شخص جو میری امت کے کسی ایک شخص سے بھی کوئی مشکل دور کر دے، اللہ اس کی جزا قیامت کے دن دے گا کہ کسی کو سایہ نہیں ملے گا، وہ رب کے عرش کے سائے میں ہوگا. وہ شخص جو میری امت کے کسی ایک شخص کی کوئی پریشانی، کوئی الجھن دور کر دے، اسے رب اپنے عرش کا سایہ عطا فرمائے گا. اور پھر فرمایا دوسرا وہ شخص جو میری سنتوں کو زندہ کرے، سنتوں پر عمل کرنے پر حیا نہ کرے، لوگوں کی وجہ سے میری سنتوں کو پائمال نہ کرے،
جو شخص میری سنتوں کو زندہ کرنے والا ہوگا قیامت کے دن کسی کو سایہ نصیب نہ ہوگا، اگر رب کے عرش کا سایہ ملے گا تو دوسرا وہ شخص ہے جو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنے والا ہے۔ اور تیسرا آپ نے فرمایا تیسرا وہ شخص ہے کہ جس کے سامنے جب بھی میرا نام لیا جائے جھوم کر میری بارگاہ میں درود و سلام کے نذرانے پیش کرے۔ صلو علی الحبیب اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ و اصحابہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما کی دوسری روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، امام بیہقی نے اس حدیث کو نقل کیا، فرمایا جب عید کا دن آتا ہے تو ماہ رمضان کے روزانہ، ماہ رمضان کے ہر روز افطار کے وقت اللہ تعالیٰ اس امت کے 10 لاکھ گناہ گاروں کو بخش دیتا ہے۔ یہ ماہ رمضان کی فضیلت ہے کہ اس امت کے 10 لاکھ ایسے بندوں کو اللہ تعالیٰ بخش دیتا ہے، معاف کر دیتا ہے، جن کے لیے دوزخ واجب ہو چکا ہے۔ افطار کے وقت رب اس قدر مہربانی فرماتا ہے، رب اس قدر کرم اور فضل فرماتا ہے، اسے بخش دیتا ہے۔ اسی وجہ سے رسول اللہ نے فرمایا کہ للصائمی فرحتان، فرحت عند الافطار و فرحت عند لقاء الرحمن، کہ صائم کے لیے، روزے دار کے لیے 2 خوشخبریاں ہیں، ایک خوشخبری افطار کے وقت ہے اور ایک خوشخبری جب وہ اپنے رب سے ملاقات کرے گا۔ تو افطار کے وقت کیا خوشخبری ہے؟ وہ جو دعا کرے اس کی دعا قبول ہوتی ہے، اور اللہ تعالیٰ اسے دوزخ سے آزادی کی بشارت زبان رسالت سے ارشاد فرماتا ہے۔ اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ماہ رمضان کے روز یہ سلسلہ ہوتا ہے، اور جب چاند رات آئے تو اللہ تعالیٰ پورے مہینے میں جتنے لوگوں کی بخشش فرمائی ہے انہی لوگوں کی تعداد کے مطابق ایک چاند رات میں تمام لوگوں کو بخش دیتا ہے۔ اور جب عید کا دن آئے تو جیسے ہم خوشیاں مناتے، اللہ تعالیٰ فرشتوں کی ایک فوج بھیجتا ہے جو بستیوں میں چلی جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرشتوں کی ایک فوج زمین میں اتارتا ہے اور فرشتوں سے فرماتا ہے، حکم دیتا ہے کہ میرے فرشتوں گلیوں میں، چوراہوں پر جہاں لوگوں کی آمد و رفت ہے، جہاں سے میرے بندے نماز عید کے لیے جا رہے ہیں، وہاں کونوں میں کھڑے ہو جاؤ، سائڈوں میں کھڑے ہو جاؤ۔ جیسے کوئی بڑا آ رہا ہوتا ہے تو دونوں جانب لوگ کھڑے ہوتے ہیں نا اس کے استقبال کے لیے، تو رسول اللہ نے فرمایا فرشتوں کو اللہ حکم دیتا ہے کہ سائڈوں میں، کناروں میں، راستوں کے کناروں میں کھڑے ہو جاؤ اور میرے بندوں سے کہتے رہو کہ رب کی بارگاہ سے تمہارے لیے حکم یہ ہے، تم نے رب کو راضی کیا ہے، رب فرماتا ہے آج میں تم سے راضی ہو گیا۔ تم نے رب کو راضی کیا ماہ رمضان میں میرا حکم مان کر، آج میں نے تمہیں راضی کر دیا، اس لیے کہ آج سے میں نے تمہارے لیے دوزخ حرام کر دی ہے، جنت تم پر واجب کر دی ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ فرشتوں کے ذریعے سے فرماتا ہے، فرشتے فرماتے ہیں کہ اللہ فرماتا ہے کہ اے میرے بندو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے میرے بندو، خوشی خوشی رب کی بارگاہ کی جانب جاؤ اور خوشی خوشی رب کی بارگاہ میں سجدہ کر کے پھر اپنے اپنے گھروں کو لوٹو، اور اس امید کے ساتھ، اس یقین کے ساتھ لوٹو کہ رب نے تمہاری خطائیں بخش دی ہیں، رب نے تمہیں معاف کر دیا ہے، اور فرمایا مجھے وعدہ ہے آج تم نے پورے مہینے مجھے راضی کیا، اور آج میرا وعدہ تم سے ہے، آج اس خوشی کے دن، یوم عید اور یوم سعید کے دن، تم مجھ سے جو سوال کرو گے میں تمہیں عطا کروں گا۔ فرمائے آخرت کے لیے اگر مانگو گے تو میں تمہیں خوب دوں گا، اور اگر دنیاوی معمولات کے حوالے سے مجھ سے تم کچھ مانگو گے تو میں پھر اس پہ دیکھوں گا، اگر تمہاری مانگی گئی چیز تمہارے لیے بہتر ہوئی تو وہ عطا کر دوں گا، اور اگر تمہارے لیے بہتر نہ ہوئی تو وہ عطا نہیں کروں گا، اس سے بڑھ کر عطا کر دوں گا۔ رب تو اپنے بندوں کے بارے میں مالکار خوب جانتا ہے نا، بندے جانتے نہیں ہیں کہ وہ جو طلب کر رہے ہیں وہ ان کے لیے بہتر ہے کہ بہتر نہیں ہے، ایسا ہی ہے نا۔
بندہ اپنے رب سے بہت کچھ مانگتا ہے اور پھر بسا اوقات ایسا ہوتا ہے، ایک وقت ایسا آتا ہے کہ وہ یہ تمنا کرتا ہے کہ اے کاش میں نے یہ نعمت طلب نہ کی ہوتی، اے کاش مجھے یہ نعمت نہ ملتی تو اس کے بدلے میں مجھے ان آزمائشوں کا سامنا نہ کرنا پڑتا۔ بہت مقامات پر ایسے معاملات آتے ہیں کہ انسان ماضی میں جو اس نے رب سے دعا کی اور رب نے اسے عطا کر دیے، اس کے بارے میں وہ افسوس کرتا ہے۔ تو رب فرماتا ہے کہ میرے بندو، آخرت کے بارے میں تم مجھ سے آج کے دن جو طلب کرو گے میں تمہیں عطا کروں گا۔ مولا دوزخ سے دور کر دے، میں نے دور کر دیا۔ جنت عطا کر دے، جنت عطا کر دی۔ جنت میں اعلیٰ محل دے دے، جنت میں اعلیٰ محل دے دیے۔ ترقیاں دے دیں، بزرگیاں دے دیں، کراماتیں دے دیں، ساری چیزیں جو آخرت کی ہیں وہ میں نے تمہیں دے دیے، میں تمہیں عطا کروں گا۔ لیکن دنیا کے بارے میں اگر تم مجھ سے مانگو گے تو میں تمہیں دیکھوں گا کہ تم جو مانگ رہے ہو تمہارے لیے بہتر بھی ہے کہ نہیں ہے۔ اس لیے کہ انسان بہت معاملات، بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ وہ اپنے رب سے جو سوال کر رہا ہے وہ سمجھتا ہے کہ وہ چیز اس کے لیے بہتر ہے، حالانکہ وہ چیز اس کے لیے بہتر نہیں ہوتی ہے۔ تو رب تو جانتا ہے نا کہ بہتر کیا چیز ہے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ میرے بندو، تم مجھ سے مانگو گے تو تمہاری دعا رد نہیں ہوگی۔ ہاں، جو تم مانگ رہے ہو چونکہ اس کا مال کار، اس کا انجام تمہارے لیے بہتر نہیں ہوگا، وہ میں تمہیں عطا نہیں کروں گا، لیکن اس سے بڑھ کر میں تمہیں عطا کر دوں گا۔ تو فرمایا کہ پھر اللہ فرماتا ہے کہ میرے بندو، اب تم نے مجھے راضی کر دیا اور میں نے تمہیں عطائیں دے کر تمہیں بھی راضی کر دیے۔ اب تم اپنے اپنے گھروں میں لوٹ جاؤ، مغفور ہو کر، مغفرت یافتہ ہو کر اپنے اپنے گھروں کو لوٹ جاؤ۔ تو پھر ابن عباس رضی اللہ عنہما کی یہ حدیث تو یہاں ختم ہوتی ہے، پھر وہب بن منبہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہی وجہ ہے کہ جب عید کے دن جتنے مسلمان رب کی بندگی کرنے والے ہیں، رب کی بارگاہ میں جھکنے والے ہیں، رب سے عطائیں طلب کرنے والے ہیں، رب انہیں دیتا ہے، انہیں بخش دیتا ہے، تو شیطان تو ناکام ہو گیا نا، شیطان تو ناکام ہو گیا۔ تو حضرت وہب بن منبہ فرماتے ہیں کہ شیطان عید کے دن دھاڑے مار مار کر روتا ہے کہ میں نے بڑی کوششیں کی، میں نے انہیں بہت کچھ ورغلایا، میں نے کتنے وسوسے ڈالے، میں نے راہ ہدایت سے کتنا انہیں بہکایا، میں نے کس قدر گناہوں میں انہیں ملوث کیا، لیکن آج عید کا دن آیا اور سارے لوگ ایک جھٹکے میں معاف کر دیے گئے، میری تو ساری محنت ضائع ہو گئی۔ جب اب حضرت وہب بن منبہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب رب بندوں کو معاف کر دیتا ہے تو وہ دھاڑے مار مار کر روتا ہے۔ شیطان جب روتا ہے تو اس کے چیلے جمع ہو جاتے اور عرض کرتے کہ آج رونے کا کیا مقصد ہے؟ تو وہ شیطان کہتا ہے کہ میں نے اتنی کوششیں کی، اتنا کچھ کیا کہ کسی طرح رب کے بندے رب کے راستے سے ہٹ جائیں اور رب ان سے ناراض ہو جائے اور یہ دوزخیوں والے کام کریں، گناہوں میں مبتلا ہو جائیں، ملوث ہو جائیں، اور میں نے سب کچھ کر لیا اور مجھے امید تھی کہ اب یہ بندے میرے بندے ہو گئے، رب کے بندے نہ ہوئے، لیکن آج عید کا دن ہے اور رب نے اپنے تمام بندوں کو بخش دیا، تو میری تو ساری محنت ضائع ہو گئی۔ تو اب اس کے چیلے کہتے ہیں کہ اب ہم کیا کریں، ہاتھ پہ ہاتھ ڈال کر بیٹھ جائیں؟ تو شیطان ابلیس کہتا ہے نہیں، بیٹھنا تو مقصد نہیں ہے، اب تم گلیوں میں پھیل جاؤ اور انہیں مختلف خواہشات اور گناہوں کے پیچھے لگا دو کہ یہ عید کے دن بھی گناہوں میں مبتلا ہو جائیں، نفس پرستی کا شکار ہو جائیں، تاکہ صبح کے وقت مغفرت یافتہ ہو گئے تو دن بھر رب کی نافرمانی کرتے رہیں اور رات میں رب ان سے پھر دوبارہ ناراض ہو جائے، پھر دوبارہ ان کے سر پر گناہوں کا بوجھ آ جائے۔ تو کہتے ہیں پھر شیطان بھی اپنے اپنے کاموں میں لگ جاتے اور انسانوں کو مختلف مشاغل میں مبتلا کر دیتے، گناہوں میں مبتلا کر دیتے ہیں۔ تو اب آپ اگر غور کریں تو آپ اس زمانے میں اگر آپ دیکھیں تو شیطان بڑا کامیاب ہوتا نظر آتا ہے۔ صرف ہم نماز پڑھنے کے لیے آئے، ابھی نماز پڑھ کر ہم جب باہر نکلیں تو پھر آپ ہمارا حال دیکھ لیجئے۔ وہ تو پہلے کی امتیں تھیں،
جن کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ مدینے میں تشریف لائے تو 2 عیدیں ہوتی تھی نا، اور پہلے کی امتوں میں بلکہ اب بھی جتنی امتیں ہیں، جتنے لوگ ہیں، ہر ایک خوشی کا دن مناتے ہیں نا، ان کے یہاں خوشی کے دن کا مقصد ہے کہ آج کے دن تمام قیودات سے وہ آزاد ہو گئے، کوئی ان پر قید نہیں ہے، کوئی ممانعت نہیں ہے، ہر حرام چیزیں ان کے لیے حلال ہو گئیں۔ تو آج کے دن میں بھی مختلف لوگ جو عیدیں اپنے اپنے مذاہب کے مطابق عید مناتے ہیں، تو ان کا مقصد عید منانے کا یہی ہوتا ہے۔ ہمارے ہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ تشریف لائے تو آپ نے دیکھا کہ لوگ اسی طرح 2 عیدیں مناتے ہیں کہ اس دن اپنے تمام تر قیودات اور اخلاقیات کو پرے کر دیتے، اور ہر وہ کام جو خلاف شرع ہے کرتے، ہر وہ کام جو خلاف اخلاق ہے وہ کرتے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں خطبہ دیا اور فرمائی، اسلام بے راہ روی کا درس نہیں دیتا، اسلام رب کی نافرمانی کا درس نہیں دیتا کہ تم غمی میں ہو تو رب کو یاد کرو، خوشی کے حال میں رب کو فراموش کر دو۔ آپ نے فرمایا، ان دونوں عیدوں کو میں ختم کرتا ہوں، ان کے بدلے میں مزید 2 عید دیتا ہوں جس میں تم رب کی مزید بندگی کرو گے۔ تو وہ عید الفطر ہے اور عید الاضحیٰ ہے جس میں رب کی مزید بندگی کرنے کا ہمیں حکم دیا گیا۔ خوشی منانا ہے، خوشی منانے کا تو اظہار بھی کرنا ہے، لیکن ساتھ ساتھ ایسا اظہار نہیں کرنا، ایسا عمل نہیں کرنا جس سے شیطان راضی ہو جائے، جس سے نفس پرستی ہو۔ ایسا عمل کرنا ہے کہ خوشی کا اظہار بھی ہو، رب بھی راضی ہو جائے۔ اسی لیے عید الفطر کے حوالے سے خاص طور پر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی، وہ شخص کامیاب ہو گیا جس نے اپنے آپ کو پاک کر لیا اور جس نے اپنے رب کا ذکر کیا، اور جو نماز پڑھنے آیا اس نے اپنے آپ کو، جس نے اپنے آپ کو پاک کر لیا وہ کامیاب ہو گیا۔ محدثین اور مفسرین فرماتے ہیں کہ یہ آیت عید الفطر کے حوالے سے اتری ہے، اور اس میں اللہ نے فرمایا کہ وہ شخص پاک ہو گیا، وہ شخص کامیاب ہو گیا جس نے اپنے آپ کو پاک اور طاہر کر لیا۔ تو فرمایا کہ یہاں پاکیزہ اور طہارت سے مراد ظاہری اور باطنی دونوں طہارت ہے، یعنی جو شخص نہا دھو کر صاف ہو گیا، پاک ہو گیا، جس نے اجلے کپڑے پہن لیے اور اس کے ساتھ ساتھ اپنے من کو بھی پاک کر لیا، اپنے دل کو بھی مختلف حسد سے پاک کر لیا، غصے سے پاک کر لیا، دشمنی سے پاک کر لیا، غصے سے پاک کر لیا، حسد سے پاک کر لیا، دنیاوی لالچوں سے پاک کر لیا، شیطانی وسوسوں سے پاک کر لیا، اور اپنے تن اور من کے ساتھ رب کی بارگاہ میں جھک گیا، اللہ نے فرمایا وہ کامیاب ہو گیا۔ قد افلح من تزکا، لہذا جیسے اپنے ظاہر کو پاک کیا ہے، نہائے دھوئے، خوشبو لگائے اور اجلے کپڑے پہنے، پاکیزہ کپڑے پہنے اور صاف ستھرے کپڑے پہنے نا، تو جیسے ظاہر کو پاک کیا ہے نا، ویسے باطن کو بھی پاک کیجئے۔ اور باطن کو پاک کیسے کرنا ہے؟ باطن کو ایک تو پاک اس طرح کرنا ہے کہ شیطان کے وسوسے میں نہیں آنا ہے، اور دوسرا ایسے پاک کرنا ہے کہ ایک دوسرے کے ساتھ محبت بانٹنی ہے۔ 2 چیزیں ہوتی ہیں، محبت اور غم، یہ دونوں چیزیں نا، بندہ تنہا اگر رہے نا تو اسے مزہ نہیں آئے گا، غم بانٹنے سے کم ہوتے ہیں اور محبتیں بانٹنے سے بڑھتی ہیں، اسے سیلیبریٹ کرنا چاہیے۔ لہذا عید الفطر کے دن میرا پیغام یہ ہے کہ اپنے رب کو ناراض کرنے کا کوئی عمل مت کیجیے، ایسا نہ ہو کہ آج کے دن رب ناراض ہو جائے اور شیطان راضی ہو جائے۔ حضرت ذوالنون مصری رحمہ اللہ، اللہ کے بہت بڑے ولی کامل گزرے ہیں، فرماتے ہیں کہ 1 سال تک آپ نے کوئی مرغن غذا نہیں کھائی، 1 سال تک۔ نفس یعنی اندر سے آواز آتی رہی کہ نفس تو اندر ہی ہوتا ہے نا، شیطان آپ کے اندر ہی ہوتا ہے، وہ آپ کے اندر ہی پل رہا ہوتا ہے، ایک شیطان بھی ہوتا ہے اور ایک فرشتہ بھی ہوتا ہے۔ اب آپ اگر نیکی کرتے ہیں تو فرشتہ زیادہ طاقتور ہو جاتا ہے، شیطان دب جاتا ہے، اور اگر آپ گناہوں میں ملوث رہتے ہیں تو شیطان کمزور ہو جاتا ہے، یہ رحمانی قوت کمزور ہو جاتی ہے، شیطانی قوت طاقتور ہو جاتی ہے۔ یہ دونوں انسان کے اندر ہی ہیں۔ رسول اللہ نے فرمایا ہر بچہ جب پیدا ہوتا ہے اس کے ساتھ ایک فرشتہ بھی اس کے ساتھ ہوتا ہے، اور ایک شیطان بھی اس کے ساتھ ہوتا ہے، اس کے خون کے ساتھ گردش کرتا ہے، یہ شیطان اس کے خون کے ساتھ گردش کرتا ہے۔ تو فرمایا کہ آپ حضرت ذوالنون مصری رحمہ اللہ
آپ ایک سال تک کوئی مرغن غذا نہیں کھاتے. اب عید کا دن ہے اور فرماتے ہیں کہ عید کے دن نفس یعنی اندر سے آواز آنے لگی کہ آج تو عید کا دن ہے، کوئی اچھی غذا کھا لو. ظاہر ہے کہ اسے بھی تو کھانا ہے نا. جب انسان کھائے گا اسی کی غذا سے وہ بھی پل رہا ہے. اگر وہ ہلکی غذا کھائے گا تو اس میں مزید کمزوری ہوگی. اسی وجہ سے تو رسول اللہ نے فرمایا کہ اگر کوئی نکاح کرنے کی طاقت نہیں رکھتا ہے تو وہ روزہ رکھے، اس لیے کہ جب وہ کھائے گا پیے گا نہیں تو فقط کمزوری اس میں نہیں آئے گی، اس کے نفس میں بھی کمزوری آئے گی، اس کے اندر جو شیطانی قوت ہے وہ کم ہو جائے گی. تو فرمایا کہ جب اس کی شیطانی قوت میں کمی آئی تو اندر سے شیطان کہنے لگا کہ آج تو عید کا دن ہے، کچھ اچھا کھا لو. تو کہتے ہیں کہ جب اندر سے آواز آنے لگی تو آپ نے اپنے نفس سے کہا کہ آج رات، چاند رات یعنی چاند رات میں آپ، نفس نے کہا، آپ نے فرمایا آج چاند رات ہے، رب کی بندگی کروں گا، 100 رکعت نماز پڑھوں گا. اگر تو 100 رکعت نماز پڑھنے میں میرا ساتھ دے دے، میرا دھیان ادھر ادھر نہ جائے، میری توجہ نہ بھٹکائے، تو پھر میں صبح عید کے دن مرغن غذا کھاؤں گا اور تجھے بھی اس کا ذائقہ چکھاؤں گا. تو کہتے ہیں کہ چاند رات، رات بھر آپ 100 رکعت نماز انتہائی انہماک کے ساتھ، خشوع اور خضوع کے ساتھ پڑھتے رہے. شیطان نے آپ کو بہکایا نہیں. توجہ چلی جاتی ہے نا کبھی ادھر کبھی ادھر، تو یہ شیطان کی طرف سے ہوتا ہے. شیطان نے نہیں بہکایا آپ کو. تو اب کہتے ہیں جب شیطان نے نہیں بہکایا، انتہائی انہماک کے ساتھ آپ نے نمازیں ادا کر لیں، تو پھر اب اندر سے آواز آئی کہ میں نے تمہارا ساتھ دیا، اب تو کچھ اچھا کھلا دو. تو آپ نے کہا ہاں میرا وعدہ تھا کہ اگر تم نے 100 رکعت نماز میں میرا ساتھ دیا تو میں تمہیں اچھا کھلاؤں گا. اب آج عید کا دن ہے، لہذا آپ نے ارادہ کیا کہ اب میں کچھ اچھا کھاؤں. جیسے ہی ارادہ ہوا تو ویسے ہی نفس کی جانب سے ان کے کانوں میں آواز آئی. آخر 1 سال کی محنت کے بعد میں کامیاب تو ہو گیا نا، آخر 1 سال کی محنت کے بعد میں کامیاب تو ہوا. جیسے کانوں تک آواز آئی آپ نے فوراً فرمایا اگر ایسی بات ہے تو آج بھی میں نہیں کھاؤں گا، اگر ایسی بات ہے آج بھی میں مرغن غذا نہیں کھاؤں گا. پانی پی کر یوں ہی لوگوں سے عید ملنے کے لیے گھر سے باہر نکلنے ہی والے تھے، دروازے پر دستک ہوئی. جب دروازے پر دستک ہوئی تو دیکھتے ہیں کہ پڑوسی ہے اور کھانے کا طباق لیے ہوئے حاضر ہے. فرمایا کہ تم یہ کھانا؟ کہا کہ یہ تو میں نے اپنے لیے، گھر والوں کے لیے بنایا تھا. رات سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں جلوہ گر ہوئے اور فرمایا کہ اگر قیامت کے دن میری شفاعت چاہتے ہو، میری رضا چاہتے ہو تو ذنون مصری کے گھر چلے جاؤ، یہ مرغن کھانا اسے دے دو اور اسے کہہ دینا کہ محمد رسول اللہ فرماتے ہیں تھوڑی دیر کے لیے اپنے نفس کے ساتھ دوستی کر لو، آج عید کا دن ہے کچھ کھا لو. تو کہتے ہیں کہ جب یہ پیغام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے آیا تو فرمانے لگے میں تابع دار، میں مطیع، میں فرما بردار ہوں. فوراً کھانا لیا اور کھانے لگے. تو یہ ہے ہمارے بزرگان دین کی عید کہ وہ عید کے دن بھی شیطان سے اس قدر اپنی آنکھیں کھلی رکھتے تھے کہیں کوئی ایسا معاملہ نہ آئے کہ شیطان بہکانے والا تو نہ ہو جائے، لہذا شیطان کے وسوسے میں نہ آئیے. اس سے یہ بھی معلوم ہوا نا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے غلاموں کی خبر رکھتے ہیں، واللہ وہ سن لیں گے، فریاد کو پہنچیں گے. اتنا بھی تو ہو کوئی جو آہ کرے دل سے، نہ مٹا پائے گی دنیا ہم کو، ایسی مضبوط تر پناہ میں ہیں. وہ ہماری نگاہ میں نہ صحیح، ہم تو سرکار کی نگاہ میں ہیں. اپنے ایک ایک غلاموں کو دیکھتے ہیں اور دیکھتے ہی نہیں بلکہ سرکار کھلاتے ہیں، سرکار پلاتے ہیں. غلام و آقا سب کو سرکار ہی نبھاتے ہیں. اس سے عقیدہ بھی درست ہوا اور یہ معلوم ہوا کہ عید کے دن نفس پرستی کا دن نہیں ہے، رب کو راضی کرنے کا دن ہے. لہذا اپنے آپ کو پاک ایک تو یہ اس طرح سے کرنا ہے کہ شیطانوں کے وسوسے میں نہیں آنا. عید کے تمام ایام میں اور زندگی بھر یہ کوشش کیا کیجئے کہ ہر قدم پہ یہ کوشش کرنا چاہیے کہ رب ناراض نہ ہو جائے، کوئی ایسا کام نہ کرے کہ رب کی ناراضگی ہو. ایک اور دوسری بات یہ ہے کہ عید کے دن اپنے من کو اس طرح سے بھی پاک کرنا ہے کہ اگر کسی سے دشمنی ہے، کسی سے عداوت ہے، کسی سے غصہ ہے، کسی سے بول چال بند ہے، تو آج عید کے دن اس کے ساتھ جا کر ملیے،
اس سے ہاتھ ملائیے، اس سے گلے ملیے، اس سے معاذرت کیجئے، اس لیے کہ رسول اللہ نے فرمایا کہ جو اپنے بھائی سے سلام میں پہل کرتا ہے سب سے پہلے اس کی بخشش ہوتی ہے۔ تو یہی تو عید کا دن ہے، خوشی کا دن ہے۔ ناراضگیاں ہو جاتی ہیں، خاندانوں میں ناراضگی ہو جاتی ہے، میاں بیوی میں ناراضگی ہو جاتی ہے، بہنوں میں ناراضگی ہوتی ہے، بھائیوں میں ناراضگی ہوتی ہے۔ جس قدر بھی ناراضگی ہے، عید کے دن تمام تر ناراضگی کو پاک کیجئے۔ اور پھر سنیے، حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں، ہم دربار رسالت میں بیٹھے تھے تو کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اچانک ارشاد فرمایا، ابھی ایک شخص آئے گا وہ جنتی ہے۔ تو کہتے ہیں کہ ہر ایک دروازے کی جانب دیکھنے لگا، ایک انصاری صحابی آئے، چپل لیے ہوئے تھے، اپنی چپل سائیڈ میں رکھی اور نماز پڑھنے لگے۔ ہر ایک سمجھ گئے کہ یہ شخص جنتی ہے۔ دوسرے دن بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے، آپ نے فرمایا ابھی ایک شخص آئے گا وہ جنتی ہے۔ ہر ایک دروازے کی جانب دیکھنے لگا، امام احمد نے لکھا ہے اس کو مسند میں۔ تو کہتے ہیں کہ پھر وہی صحابی آئے جو کل آئے تھے، وہی صحابی دروازے سے آئے اور اپنی جوتی اپنی چپل سائیڈ میں رکھی اور رکھ کر نماز پڑھنے لگے۔ تیسرے دن بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابھی ایک شخص آئے گا وہ جنتی ہے۔ تیسرے دن بھی وہی آئے۔ تو کہتے ہیں جب 3 دنوں تک لگاتار رسول اللہ نے ایک صحابی کے لیے دنیا میں ہی جنت کی بشارت دے دی، تو کہتے ہیں ایک صحابی حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما، عبداللہ ابن عمر ہیں یا عبداللہ ابن عمر ہیں، دونوں میں سے ایک، فرماتے ہیں کہ یہ ان کے پاس گئے رات کے وقت، دن بھر تو ان کی ایکٹیویٹی دیکھتے رہے کہ آخر کون سا عمل ہے جس کی وجہ سے رسول اللہ نے انہیں جنت کی بشارت دی۔ تو دن بھر ان کے معمولات دیکھے، ایسی کوئی خاص بات تو نظر نہیں آئی، نمازیں ان کی طرح، باقی معمولات بھی انہی کی طرح ہیں۔ تو دل میں خیال ہوا کہ شاید رات میں کوئی خاص عمل کرتے ہوں، تو اب رات گھر میں کیسے جائیں؟ تو کہتے ہیں ان کے گھر گئے اور جا کر کہنے لگے، ایک ہیلا کیا، کہنے لگے کہ میرے والد صاحب سے کچھ میرا جھگڑا ہو گیا ہے اور میں نے قسم کھائی ہے کہ 3 دن تک اپنے گھر میں نہیں جاؤں گا، لہذا قسم پورا کرنے میں آپ میرا ساتھ دیجئے، 3 دن تک آپ اپنے گھر میں مجھے رکھ لیجئے۔ تو زمانے میں لوگ بھی اچھے تھے، انہوں نے کہا کہ اگر ایسی بات ہے تو 3 دن تک آپ میرے گھر میں رہ سکتے ہیں۔ تو اب رات کے معمولات دیکھنے کا بھی ہیلا ہو گیا، اب 3 راتوں تک دیکھتے رہے لیکن کوئی قابل قدر بات تو نظر نہیں آئی۔ ایسے ہی نماز پڑھتے اور سو جاتے، ہاں کروٹ بدلتے تو اللہ کا ذکر کر لیتے، پھر فجر کی نماز بھی پڑھتے۔ ایسا کوئی خاص عمل جس سے کہا جائے کہ واقعی اس عمل کی وجہ سے انہیں جنت کی بشارت ملی ہے، 3 دنوں تک دیکھتے رہے لیکن کوئی عمل نہ ملا۔ بالآخر تیسرے دن مایوس ہو کر کہنے لگے کہ حضرت میں تو ایک ہیلے کی وجہ سے آیا تھا، اور وہ ہیلا یہ تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے بارے میں 3 دنوں تک لگاتار ارشاد فرمائے کہ آپ جنتی ہیں، تو مجھے خواہش تھی کہ میں دیکھوں کہ آپ کا کون سا عمل ہے جس کی وجہ سے آپ کو جنت کی بشارت ملی، تاکہ میں بھی وہ عمل کروں۔ اس وجہ سے دن کے وقت میں نے دیکھا، رات کے وقت آپ کے معمولات دیکھ نہ سکتا تھا، اس وجہ سے میں نے یہ ہیلا کیا، ایسی تو کوئی بات نہیں تھی، لیکن رات کے معمولات میں بھی مجھے کوئی قابل قدر بات تو نظر نہیں آئی، لہذا اب مجھے جانا ہے۔ اگر آپ کوئی خاص عمل کرتے ہیں جو ہر ایک سے پوشیدہ ہے تو وہ مجھے بتا دیجئے تاکہ میں بھی وہ عمل کروں۔ آپ نے کہا، وہ انصاری صحابی تھے، کہنے لگے کہ بھئی میرے دن کے معمولات بھی آپ کے پاس ہیں، رات کے معمولات بھی آپ کے پاس ہیں، ایسا تو کوئی خاص عمل نہیں ہے جو ہے وہ آپ کے سامنے ہے۔ نہ جانے کس عمل کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے مجھے جنت عطا فرمائی اور زبان رسالت مجھے جنت کی بشارت ملی۔ تو کہتے ہیں کہ پھر وہ صحابی اداس ہو کر جانے لگے۔ جب وہ صحابی اداس ہو کر جانے لگے تو کہتے ہیں کہ وہ جو انصاری صحابی تھے انہوں نے دوبارہ انہیں بلایا اور بلا کر فرمائے، ایک عمل ایسا ہے کہ جس کی وجہ سے ہو سکتا ہے کہ مجھے جنت کی بشارت ملی۔ تو عرض کرنے لگے وہ کون سا عمل ہے؟ فرمایا میرے دل میں آج کے دن تک کسی مسلمان کے لیے بغض و حسد نہیں ہے۔ تو حضرت ابن عمر فرماتے بس یہی آپ کا عمل ہے جس نے آپ کو جنت تک پہنچا دیا۔
اسی ایک عمل کی وجہ سے 3 دن تک زبان رسالت سے آپ کے لیے جنت کی بشارت ملی ہے۔ تو کیا خیال ہے، ایسا ہی ہونا چاہیے نا؟ اپنے دل سے دوسرے کے لیے بغض و عناد نکالیے۔ ہمارے ہاں جتنا ظاہر صاف ہوتا ہے نا، اندر اتنا ہی گندا ہوتا ہے۔ بھائی بھائی کے ساتھ دشمنی رکھتا ہے، بھائی بہن کے ساتھ دشمنی رکھتا ہے۔ کتنے دنوں کی دشمنی ہے؟ 60-70 سالوں کے بعد تو آنکھیں بند ہو جانی ہیں، پھر وہی غلاظت لے کر رب کی بارگاہ میں پہنچو گے۔ اپنے آپ کو صاف کرو، ستھرا کرو۔ یہ جو خاص ایام آتے ہیں، اس کا ایک مقصد یہ بھی ہوتا ہے کہ اگر کسی سے ناراضگی ہے تو وہ دور ہو جائے، کچھ مٹھائی لے کر اس کے پاس چلے جاؤ، عید مبارک کہو تو وہ راضی ہو جائے گا، اس سے گلے ملو۔ بھائی ہے تو اس سے گلے ملو، اڑوس پڑوس کے ہیں تو ان سے گلے ملو۔ اور یہ جو دن ہے نا، یہ تنہا گزارنے کا نہیں ہے۔ جو روٹھے ہوئے ہیں انہیں منائیں۔ جب اس طرح کریں گے نا تو آپ کو دلی خوشی ملے گی، جو حقیقی خوشی ہے۔ نئے کپڑے پہننے کا نام عید نہیں ہے، یا نہا دھو لینے کا نام عید نہیں ہے۔ عید تو وہ ہے کہ آپ خود جیسے راضی ہیں دوسروں کو بھی راضی کریں۔ تو میرا یہی پیغام ہے، شیطان کو ناراض کریں، انسان کو راضی کریں اور رب کو راضی کریں۔ اس طرح سے انشاءاللہ عمل کریں گے، دنیا بھی اچھی ہو جائے گی، آخرت بھی اچھی ہو جائے گی۔ 2 منٹ ہے میرے پاس، اب یہ نماز کا طریقہ سمجھ لیجئے۔